بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 35 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیوں دوست، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم ایک قدم ہٹ کر میرے پیچھے آ گئے ہوتے تو اتنے ہی محفوظ ہوتے جتنے کہ اب ہو۔ میرا مطلب ہے بھاگنے کے بعد ہو۔ یہ تم نے جھوٹ نہیں کہا حسراج، لیکن یہ معاملہ میرے لیے عجیب ہے، اور اگر میں اسے سمجھ نہیں سکا ہوں تو معافی چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا مستقبل کے ڈوئنو۔ البتہ یہ بات تو صاف ہے کہ انگولی لینڈ میں تمہیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ہاں حسراج، اور شاید تمہیں بھی سیکھنی ہے، اس نے جواب دیا، کیونکہ اب اس کے حواس ایک حد تک بجا ہو چکے تھے اور اس کی طنز عود کر آئی تھی۔ بندوق کی آواز سن کر آرگس کہیں سے بڑے پراسرار طریقے سے نمودار ہو گیا۔ میرے خیال میں وہ اس خیال سے ہمارے پیچھے ہی لگا ہوا تھا کہ میرے ساتھ کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ وہ آدمیوں کو لے آئے تاکہ گینڈے کو صاف کر لیا جائے۔ اس کے بعد میں اور گریس چند فٹ آگے بڑھے اور نرسلوں کے عین کنارے پر ایک کم چوڑا گڑھا نظر آیا۔ یہ گڑھا سنگلاخ زمین میں کھودا گیا تھا اور اس میں زنگ آلود ٹین کا ایک ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے بظاہر حیرت سے پوچھا، حالانکہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کون سی جگہ تھی۔ یہ، گریس نے کہا، جس کے حواس اب تک پوری طرح بجا نہ ہوئے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آرگسی چاندوں پہلے جوسی کے خون کے بدل بھائی روتانو نے اپنا کپڑے کا گھر بنایا تھا اور اس میں قیام کیا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ روتانو یہاں آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے قبیلے کا ایک آدمی مچھلیاں پکڑنے کے لیے آیا تھا۔ یہ مناسب ہے، لیکن گریس، مچھلیاں پکڑنے کے لیے یہ مقام مناسب معلوم نہیں ہوتا، اور پھر گھر سے اتنی دور مچھلیاں پکڑنے آنا بڑی حماقت ہے۔ چنانچہ گریس، جب تم کو فرصت ہو تو مجھے بتانا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے اور کس کی تلاش تھی تمہیں۔ فرصت ملی تو یہ بات تم کو میں بخوشی بتاؤں گا، اس نے جواب دیا، اور پھر جیسے اس موضوع سے بچنے کے لیے وہ آگے کی طرف بھاگا اور دونوں ہاتھوں سے نرسلوں کو دائیں بائیں ہٹا کر مجھے قریب جانے کا اشارہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ یہ ایک ڈونگا تھا، اور اتنا بڑا تھا کہ اس میں بیک وقت 30-40 آدمی سوار ہو سکتے تھے۔ یہ ڈونگا واقعی عمدہ تھا۔ اس پر گریس نے جواب دیا کہ ایسے ڈونگے بانڈی ٹاؤن میں موجود ہیں، حالانکہ سب کے سب اس ڈونگے جتنے نہیں ہیں۔ میرا یہ تخمینہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ آخرکار صبح ہوئی اور ہم 6 آدمی ڈونگے کے قریب پہنچے، جسے نرسلوں میں سے نکال کر کھلے پانی کے راستے لے آیا گیا، اور وہاں گریس اور اس کے ساتھیوں نے کسٹم کے افسروں کی طرح ہماری تلاشی لی، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ ہم نے اپنے لباس میں آتشی اسلحہ نہ چھپا رکھا ہو۔ تم دیکھ ہی چکے ہو کہ بندوقیں کیسی ہوتی ہیں، میں نے خفا ہو کر پوچھا۔ چنانچہ اس قسم کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا کوئی ہتھیار غلطی سے یا اتفاق سے ہمارے سامان میں بندھا رہ گیا ہو۔ معلوم ہوا کہ گریس بڑا ہی غیر مطمئن قسم کا انسان تھا اور بڑا ہی شکی مزاج بھی۔ آرگس، ہمارا سامان کھول کر دکھا دو، میں نے کہا، اور آرگس نے کچھ ایسے جوش، ولولے اور بے پرواہی سے میرے حکم کی تعمیل کی کہ مجھے اعتراف ہے کہ خود میرے دل میں بھی شک نے سر اٹھایا۔ میں آرگس کے مزاج سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ وہ بڑا پرفریب اور قائیاں تھا اور انشائے راز کا دل دادا۔ چنانچہ اس کی یہ فوری فرما برداری اور گرمی مجھے تو بڑی خیر فطری معلوم ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے اپنا گٹھر کھولا۔ اس میں مختلف چیزیں لپٹی ہوئی تھیں، جس میں ایک گندی پتلون، مڑا توڑا لیوائن کا پیالہ، ایک چوبی چمچہ جس میں کوئی مشکوک مشروب بھرا ہوا تھا، جڑی بوٹیاں اور دوسری مقامی دوائیں، ایک پرانا پائپ جو خود میں نے اسے دیا تھا، اور آخر میں زرد تمباکو کے پتوں کا ایک گولا جس کی کاشت نہ صرف ہولون بلکہ انگولی لینڈ بھی کرتے تھے۔ آرگس، اتنے بڑے پیمانے پر تمباکو کا تم کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ باس، ہم 3 سیاہ فام ہیں، اسے پئیں گے یا پھر نسوار بنا کر سونگھیں گے یا پھر چبائیں گے۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں شاید ہمیں زیادہ کھانے کو کچھ نہ ملے، اور تمباکو ایک ایسی غذا ہے جسے کھا کر آدمی کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔
اس کے علاوہ رات کو نیند بھی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جلدی سے کہا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں آرگس تمباکو کی خوبیوں اور فوائد پر تقریر نہ جھاڑ دے۔ کچھ ضروری نہیں ہے کہ یہ زرد جھوٹا آدمی پتوں کا یہ بڑا گولا اپنے ساتھ لے لے، گریس نے کہا۔ ایسے پتے ہمارے علاقے میں بہت مل جاتے ہیں، یہ شخص کیوں اس زائد بوجھ کا اضافہ کر رہا ہے؟ اور گریس نے اپنا ہاتھ لمبا کر دیا، غالباً وہ تمباکو کے پتوں کی اس بڑی گیند کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن عین اسی وقت فونا نے آواز دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا، جو اپنا سامان کھول چکا تھا۔ اب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اتفاق تھا یا فونا نے قصداً گریس کو اس وقت اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ بہرحال وہ تمباکو کے گولے کو بھول کر فونا کی طرف گھوم گیا، اور آرگس نے حیرت انگیز پھرتی سے کمبل لپیٹ کر گٹھر باندھ دیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں گٹھر ڈوریوں سے مضبوط بندھا آرگس کی پیٹھ پر لٹک رہا تھا۔ آرگس کی اس پھرتی نے ایک بار پھر میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے، لیکن عین اس وقت جیگلر اور گریس کے درمیان تتلیاں پکڑنے کے جال کے متعلق جھگڑا شروع ہو گیا، اور میں اس طرف متوجہ ہو گیا۔ گریس کو شک تھا کہ لمبے بانس پر بندھا ہوا یہ جال یا تو نئی قسم کی بندوق تھی یا کوئی جادوئی ہتھیار تھا جو خطرناک تھا یا ثابت ہو سکتا تھا۔ اس جھگڑے سے فرصت پائی تو دوسرا جھگڑا اس کرنی کے متعلق اٹھا جسے لیموشن اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ کرنی وہی تھی جس سے باغ میں مٹی اور کھاد پھیلائی جاتی ہے اور جس سے کئی پودے کو جڑ سمیت اٹھایا جاتا ہے۔ باغبانی کی اصطلاح میں شاید اسے مالی بیلچہ کہتے ہیں۔ گریس نے پوچھا کہ یہ چیز کس کام آتی ہے، اور لیموشن نے جیگلر کے ذریعے جواب دیا کہ اس سے پھول کھودے جاتے ہیں۔ پھول؟ گریس نے کہا، ہمارے دیوتاؤں میں ایک دیوتا پھول بھی ہے، تو کیا آقا ہمارے دیوتا کو کھودنا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ لیموشن نے اسی غرض سے یہ بیلچہ اپنے ساتھ لیا تھا، لیکن اس حقیقت کو چھپانا ہی بہتر تھا۔ چنانچہ جھگڑے نے طول کھینچا، یہاں تک کہ عاجز آ کر میں نے اعلان کیا کہ اگر ہماری روزمرہ کی ضروریات کی چیزوں کو بھی یوں شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس سفر میں روانہ ہونے کا ارادہ ترک کر دیں۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس آتشی اسلحہ نہیں ہے، میں نے حتی الامکان مروب لہجے میں کہا، اور تمہارے یہی الفاظ کافی ہیں گریس۔ چنانچہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد گریس نے اس بحث کو ختم کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت ہمیں بہرحال انگولی لینڈ میں لے جانا چاہتا تھا۔ آخر کار ہم روانہ ہو گئے۔ ہم 3 افراد اپنے 3 خادموں کے ساتھ ڈونگے کے نچلے حصے میں بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ ہی چوڑے چپوؤں سے ڈونگے کو کھیلنے اور دھکیلنے لگے۔ ڈونگا کنارے سے ہٹ کر اب آبی گلی میں آ گیا، جو نرسلوں کے گنجان جھنڈ میں دریائی گھوڑوں اور ان کی آمدرفت سے پیدا ہو گئی تھی۔ نرسلوں میں سے سینکڑوں مرغابیاں پھڑ پھڑا کر اڑی اور ان کی آواز گرج کی آواز سے مشابہ تھی۔ کوئی پون گھنٹے بعد ہمارا ڈونگا نرسلوں اور اتھلے پانی سے نکل کر کھلی جھیل میں آ گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد ڈونگے کے عین بیچ میں ایک بانس کھڑا کر کے اس پر باریک بنی ہوئی چٹائی کا بادبان کھول دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ساحل کی طرف بہتی ہوئی ہوا اس بادبان میں بھر چکی تھی اور ہمارا ڈونگا 8 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگا جا رہا تھا۔ عقب میں ہولون لینڈ کا ساحل لمحہ با لمحہ دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود بہت دیر تک مجھے وہ جھنڈا نظر آتا رہا جو ہم نے ایک بڑے ٹیلے پر نصب کر دیا تھا۔ پھر وہ بھی رفتہ رفتہ دھندلانے لگا، یہاں تک کہ وہ اب خلا میں ایک چھوٹے سے دھبے کی طرح نظر آنے لگا اور پھر غائب ہو گیا، تو میرا دل بھی ڈوب گیا۔ ہنسراج میرے دوست، تمہاری ایک اہم کانہ مہم، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ حیران ہوں کہ تم اور کتنی مہمات سے بچ کر آؤ گے۔ تنہائی میں میری بھی حالت ایسی تھی، بلکہ میرے ساتھی بھی خوش اور مطمئن نہیں تھے۔ جیگلر اوپر خلا میں گھور رہا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، غالباً وہ دعائیں مانگ رہا تھا۔ لیموشن بھی اداس اور بجھا بجھا سا نظر آتا تھا۔ جونی سو گیا تھا، جس طرح ہر افریقی اس وقت سو جاتا ہے جب فضا گرم ہو، وہ خود بیکار ہو۔ فونا کسی خیال میں غرق تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں وہ اپنے سانپ سے مشورہ تو نہیں کر رہا۔ بہرحال میں نے اس سے یہ بات نہ پوچھی، کیونکہ ہولون لوگوں کے تیروں سے بچنے کے بعد میں اس کے سانپ سے ڈرنے لگا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ ہماری فوری موت کی پیش گوئی کر دے، اور اگر ایسا ہوا تو میں جانتا تھا کہ میں اس پر یقین کر لوں گا۔
رہا آرگس، وہ زیادہ پریشان نظر آتا تھا اور اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دیوانہ وار کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ اس کی یہ جیکٹ تاریخی تھی، کیونکہ کسی زمانے میں کسی شکارگاہ کے منتظم کی ملکیت رہی ہوگی۔ 3، میں نے اسے بڑبڑاتے سنا۔ اپنے سگڑ دادا کی روح کی قسم، صرف 3 باقی رہ گئے۔ 3 کیا؟ میں نے ڈچ زبان میں پوچھا۔ 3 گنڈے باس، حالانکہ پورے 24 گنڈے ہونے چاہیے تھے، صرف 3 رہ گئے ہیں۔ بقیہ جیب کے اس سوراخ میں سے نکل گئے ہیں جو خود شیطان نے بنایا ہے۔ اب ہم بھوک سے نہ مریں گے، ہم تیروں اور بھالوں سے نہ مارا جائے گا، اور نہ ہی ہم غرق ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک واقعہ کم سے کم میرے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن کئی امکانات دوسرے ایسے ہیں جو ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ چونکہ انہیں روکنے کے لیے جو گنڈے تھے میرے پاس وہ کم ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بکو مت، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ایک بار پھر میں اپنے خیالات میں غرق تھا۔ اس کے بعد میں خود بھی سو گیا۔ جب میں بیدار ہوا تو دوپہر ہو رہی تھی اور ہوا کا زور بھی ختم ہو چکا تھا۔ بہرحال جب تک ہم کھانے سے فارغ نہ ہوئے تب تک ہوا ڈونگے کو گھسیٹتی رہی اور اس کے بعد بالکل ہی بند ہو گئی۔ چنانچہ انگولی لوگوں نے چپو سنبھال لیے۔ میری تجویز پر ہم لوگوں نے ان کا ہاتھ بٹانے کی پیشکش کی، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ سب کو چپو چلانا سیکھ لینا چاہیے۔ چنانچہ چپو ہمیں دیے گئے اور گریس نے ہمیں ان کا استعمال سکھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اب اس کا لہجہ تہکمانا تھا۔ ابتدا میں تو بڑے اناڑی پن سے چپو چلاتے رہے، پھر 3-4 گھنٹے کی مسلسل مشق کے بعد ہم بہت کچھ سیکھ گئے، اور ہمارے اس بحری سفر کے خاتمے تک مجھے اطمینان ہو چکا تھا کہ اگر کبھی وقت آیا تو بڑی آسانی سے ایک ڈونگا چلا سکیں گے۔ سپہر کے 3 بجے اس جزیرے کا ساحل بخوبی نظر آ رہا تھا جس کی طرف ہم بڑھ رہے تھے، بشرط یہ کہ وہ جزیرہ ہو، کیونکہ یہ میں کبھی معلوم نہ کر سکا کہ وہ جزیرہ تھا یا نہیں۔ اس کے پہاڑ کی چوٹی تو پچھلے کئی گھنٹوں سے ہمیں نظر آ رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنی دوربین کی مدد سے ان کے یہ خطوط بحری سفر کی تقریباً ابتدا ہی سے میں نے دیکھ لیے تھے۔ شام 5 بجے ہم اس گہری خلیج میں داخل ہوئے جس کے دونوں کناروں پر جنگل تھے۔ ان جنگلوں میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے میدان تھے جن میں غلہ بویا گیا تھا، اور انہی میدانوں میں افریقی طرز کی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ ان میدانوں کے کناروں پر چھوٹے درخت تھے، چنانچہ میں نے اندازہ لگایا کہ کسی زمانے میں تقریباً نصف صدی پہلے بہت زیادہ زمین میں کاشت کی جاتی ہوگی۔ چند میل آگے بڑھ کر خلیج دفعتاً تنگ ہو گئی، اور اس کے اختتام پر صرف ایک چشمہ تھا جو اس میں سے بہہ رہا تھا۔ اس چشمہ کا پٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ اس چشمے پر جگہ جگہ ان گھڑ قسم کے پل بنے ہوئے تھے، اور ان کے دونوں کناروں پر وہ بستی تھی جو بانڈی کہلاتی تھی، جو بڑی بڑی جھونپڑیوں پر مشتمل تھی۔ جھونپڑیوں کی چھتیں کھجور کے پتوں کی تھیں، اور دیواریں، جیسا کہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا، اس چکنی مٹی میں گھاس پھوس ملا کر اس سے دیواریں کھڑی کی جاتی تھیں۔ ادھر سورج غروب ہوا اور ادھر ہم نے بانڈی کے گھاٹ پر قدم رکھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے درختوں کے بہت سے تنے کناروں کے قریب کیچڑ میں گڑے ہوئے تھے، اور ان کے ڈونگوں کا ایک پورا بیڑا بندھا ہوا تھا۔ ہماری آمد یقیناً دیکھی جا چکی تھی، کیونکہ جب ہمارا ڈونگا ایک گھاٹ کے قریب پہنچا تو کہیں کرینہ پھونکا گیا۔ وہ لوگ فوراً ہی جھونپڑیوں میں سے نکل کر گھاٹ پر آ گئے اور ہمارے ڈونگے کو گھاٹ سے باندھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ یہ آنے والے لوگ بھی خد و خال اور وضاقتہ میں گریس اور اس کے ساتھیوں سے مشابہ تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان میں اس قدر مشابہت تھی کہ ان کی عمروں کی کمی بیشی کے علاوہ ان میں سے کسی کو الگ الگ پہچاننا ایک مشکل کام تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ کسی ایک خاندان کے ہو سکتے تھے، اور میرا یہ خیال بھی غلط نہیں تھا، کیونکہ صدیوں سے ان لوگوں میں آپس میں ہی شادیاں ہوتی آئی تھیں، اور کسی انگولی نے اپنے قبیلے کے باہر کی لڑکی سے شادی نہیں کی تھی، اور نہ ہی صدیوں سے انگولی لڑکی کسی دوسرے قبیلے میں دی گئی تھی۔ طویل القامت، تیکھے نکوش، بے حس اور سفید چوغوں میں ملبوس لوگوں میں ایسی کوئی خاص بات تھی کہ انہیں دیکھ کر میرا خون سرد ہو گیا۔ کوئی غیر فطری اور تقریباً غیر انسانی چیز۔ افریقہ کے مخصوص چہچہے یہاں نہ تھے، نہ انہوں نے شور مچایا، نہ کوئی ہنسا، اور نہ ہی کسی نے کسی کے کان میں کچھ کہا، اور نہ ہی وہ لوگ ہمارے لباس کو چھو کر دیکھنے کے لیے ہماری طرف آئے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی خوف زدہ نہیں تھا اور نہ ہی حیرت زدہ۔ وہ لوگ خاموش تھے،
اور ایسی سرد نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ کم سے کم میری ریڑھ کی ہڈی میں تو سرد لہریں دوڑ رہی تھیں۔ ہم وہ پہلے باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے انگولی بستی میں قدم رکھے تھے، لیکن انگولی لوگوں کی خاموشی اور بے تعلقی سے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہم جیسے لوگ روزانہ ان کی بستی میں آتے جاتے رہتے ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری وضاحت بھی انہیں مروب نہ کر سکی۔ اس کے برخلاف وہ جیگلر کی لمبی داڑھی اور میرے چھوٹے بال دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور اپنی لامبی انگلیوں سے میری اور جیگلر کی طرف خاموشی سے اشارے کرنے لگے۔ اکثروں نے اپنے بھالوں کے دستوں سے ہماری طرف اشارہ کیا۔ یہ بات میں نے خصوصیت سے دیکھی کہ جب وہ ہماری طرف اشارے کرتے، بھالے کو اٹھا کر نہ کرتے، غالباً اس خیال سے کہ ہم بھالے کے پھل کے اشارے کو اپنی ہتک یا اعلان جنگ نہ سمجھ لیں۔ یہاں میں یہ اعتراف کیے لیتا ہوں کہ ہمارے گروہ میں سے جس شخص نے انہیں حیرت زدہ کیا یا سوچ میں ڈال دیا وہ آرگس تھا۔ اس کی بدصورتی اور چہرے کی جھریوں نے انگولی لوگوں کو بے حد متاثر کیا تھا، یا شاید دلچسپی پیدا کر دی تھی، کیونکہ ایسا بدصورت اور بے ڈھنگا آدمی انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ شاید آرگس سے ان کی دلچسپی اور حیرت کی دوسری وجہ تھی، جس کا اندازہ سامعین وقت آنے پر لگا لیں گے۔ بہرحال میں نے ایک انگولی کو گریس میں سے یہ پوچھتے سنا کہ یہ بندر نما آدمی یعنی آرگس ہمارا دیوتا ہے یا صرف کپتان۔ اس انگولی کے اس سوال نے آرگس کو بے حد خوش کر دیا، کیونکہ آج تک تو نہ تو کسی نے اسے دیوتا سمجھا تھا اور نہ ہی کپتان۔ جب ہم گھاٹ پر آ گئے اور ہمارا سامان بھی اتار لیا گیا تو گریس نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کو کہا اور ہم اس کے پیچھے کافی چوڑے راستے پر چلے۔ راستہ صاف ستھرا تھا اور اس کے دونوں کناروں پر بڑی بڑی جھونپڑیاں تھیں۔ ہر جھونپڑی کے سامنے پائیں باغ اور باغ کے کنارے پر باڑ تھی۔ یہ چیز یعنی پائیں باغ افریقہ میں خال خال ہی نظر آتے تھے۔ ظاہر ہوا کہ ان لوگوں کو کسی بیرونی حملے کا خوف نہیں تھا، خود جھیل ان کے شہر کی پناہ تھی۔ رہی دوسری بات تو ان کے متعلق یہ ہے کہ اول تو وہ گہری خاموشی تھی جو اس بستی پر مسلط تھی۔ بستی میں نہ کتے تھے نہ مرغیاں، کیونکہ نہ تو کوئی کتا بھونکا اور نہ ہی کسی مرغے کی بانگ سنی۔ مویشی اور بھیڑیں ضرور تھیں اور بہت تھیں، لیکن چونکہ لوگوں کو کسی قسم کے حملے کا خوف نہیں تھا، اس لیے مویشی اور بھیڑیں بستی سے دور اور باہر رکھی جاتی تھیں اور ان کا دودھ اور گوشت حسب ضرورت بستی میں لایا جاتا تھا۔ ہمیں دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھیڑ نہ لگائی، بلکہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اپنے اپنے پائیں باغ کے دروازوں میں آ کھڑے ہوئے۔ ان گروہوں کی خصوصیت یہ تھی کہ عموماً اس میں صرف ایک مرد اور اسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں۔ عورتیں قبول صورت تھیں اور بدن سے سرڈول۔ اکثروں کے ساتھ ان کے بچے تھے، لیکن وہ بھی زیادہ نہیں تھے۔ کسی ایک خاندان میں بہت زیادہ بچے ہوئے تو 3 بس۔ اکثروں کے تو کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ عورتیں اور بچے بھی مردوں کی طرح مناسب اور شائستہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کی یہ خصوصیت بھی اس بات کو ثابت کرتی تھی کہ انگولی افریقہ کے معمولی کافر نہ تھے۔ صاف ستھرے اور ہموار راستے، سفید دیواروں اور کھجور کے پتوں کی بھوری چھتوں والی جھونپڑیاں، شاداب پائیں باغ، طویل القامت اور خاموش لوگ، بند ہوا میں چولوں میں الف کی طرح کھڑے ہوئے شعلے، کھجور کی بلند و بالا اور دوسرے استوائی پیڑ، اور راستے کے انتہائی سرے پر بہت دور شمال میں اسی پہاڑ کی جنگل سے ڈھکی ہوئی چوٹی جو دیوتا کا گھر کہلاتا تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ اس بلند باڑ کے دروازے پر پہنچ گئے جو اوپر سے نیچے تک سرخ اور چمکدار پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اور جب ہم اس باڑ کے دروازے پر پہنچے تو افق کی سرخی پر رات کی تاریکی غالب آ رہی تھی۔ گریس نے دروازہ کھولا اور جو منظر نظر آیا اسے ہم عمر بھر نہیں بھلا سکیں گے۔ باڑ 1 ایکڑ زمین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھی، جس کے پچھلے حصے پر 2 جھونپڑیاں باغ میں کھڑی تھیں۔ ان جھونپڑیوں کے سامنے دروازے سے کوئی 15 قدم دور ایک بالکل ہی مختلف عمارت تھی۔ یہ عمارت 50 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی تھی۔ اس کی دیواریں نہیں تھیں، صرف چھت تھی جو منقش ستونوں پر ٹکی ہوئی تھی، اور ستونوں کے درمیان میں جو خلا تھا اس میں گھاس کی چلمنیں لٹک رہی تھیں۔ زیادہ تر چلمنیں گری ہوئی تھیں، لیکن دروازے کے عین سامنے کی 4 چلمنیں اٹھی ہوئی تھیں۔ اس عجیب سائبان کے سائے میں ایک کھڈ تھا۔ کھڈ میں آگ سلگ رہی تھی، اور اس آگ میں 3 طرف 40-50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سفید چوغے تو خیر پہنے تھے،
لیکن عجیب شکل کی ٹوپیاں بھی لگا رکھی تھیں۔ یہ لوگ عجیب آواز میں کوئی اداس اور لرزہ خیز گیت گا رہے تھے۔ آگ کی چوتھی طرف جو دروازے کے عین مقابل تھی، تنہا ایک شخص ہاتھ پھیلائے اور ہماری طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ دفعتاً اس نے ہمارے پیروں کی چاپ سنی، وہ ہماری طرف گھوما اور پھر بائیں طرف ہٹ گیا تاکہ روشنی ہم پر پڑ سکے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے آہنی جنگلہ یا زبردست میخدار چولہا سا جو پلنگ کی شکل کا تھا، اور اس جنگلے پر کوئی خوفناک چیز رکھی یا لپٹی ہوئی تھی۔ لیموشن چند قدم آگے تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر جنگلے پر رکھی ہوئی چیز کی طرف دیکھا۔ دفعتاً وہ سر سے پیر تک کانپ گیا اور پھر خوف سے بھری ہوئی آواز میں کہا، میرے خدا، یہ تو کوئی عورت ہے۔ دوسرے ہی لمحے چمنیں گر چکی تھی اور گیت کی آواز خاموش ہو چکی تھی۔ خاموش رہو، میں نے کہا، اور سب نے میرے لہجے سے میرا مطلب سمجھ لیا۔ اس منظر نے، جو یقیناً دوزخ کا ہی منظر ہو سکتا تھا، میری روح کی بنیادوں تک کو لرزا دیا تھا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور سر جھٹک کر گریس کی طرف دیکھا جو ہم سے ایک دو قدم آگے تھا۔ اس کی پیٹھ کچھ اس طرح نامعلوم طور پر لرز رہی تھی کہ میں نے فوراً ہی دو باتیں سمجھ لی۔ اول یہ کہ وہ بے حد پریشان تھا، اور دوسرے یہ کہ کوئی سخت غلطی اس سے سرزد ہو گئی تھی، اور یقیناً یہی اس کی پریشانی کی وجہ تھی۔ ایک لمحے تک وہ بت بنا کھڑا رہا اور پھر مرغ باد نما کی طرح ہماری طرف گھوم گیا اور مجھ سے پوچھا، تم نے دیکھا کچھ؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کیا؟ ہم نے صرف یہ دیکھا کہ بہت سے آدمی ایک الاؤ کے گرد جمع تھے، اور بس۔ اس نے ہمارے بشروں سے ہماری دلی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن خوش قسمتی سے چاند ایک موٹے بادل میں چھپ گیا تھا، چنانچہ گریس ہمارے چہروں سے کچھ زیادہ معلوم نہ کر سکا۔ اس نے اطمینان کا لمبا سانس لیا اور کہا، ڈوئنو اور گاؤں کے بڑے لوگ ایک بھیڑ بھون رہے ہیں۔ جب چاند بدلتا ہے تو اس کی رات دعوت اڑانا ان کی رسم ہے۔ سفید آقاؤ، میرے پیچھے آؤ۔ چنانچہ ہمیں اس لمبے سائبان کے دوسری طرف لے آیا، اور ہم باغ میں سے گزر کر ان جھونپڑیوں کے سامنے پہنچ گئے جن کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ وہاں پہنچ کر گریس نے تالی بجائی اور فوراً ایک عورت خدا جانے کہاں سے نکل آئی۔ گریس نے نیچی آواز میں اس عورت سے کچھ کہا، وہ چلی گئی۔ کئی چند ثانیوں کے بعد ہی واپس آئی تو اس کے ساتھ دوسری 4-5 عورتیں تھیں جو مٹی کا چراغ لیے ہوئے تھیں۔ یہ چراغ پیالہ نما تھا جس میں تیل تھا، اور تیل میں کھجور کے ریشوں کی بنی ہوئی بتی تیر رہی تھی۔ سفید آقاؤ، یہاں تم بے فکری سے آرام کر سکو گے اور مزے سے سو سکو گے۔ کچھ ہی دیر بعد تمہارے لیے کھانا لایا جائے گا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اگر تمہاری مرضی ہوئی تو پھر ڈوئنو اور اس کے مشیر باہر دعوت کے سائبان میں تم لوگوں سے ملاقات اور بات چیت کریں گے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو کسی لکڑی سے اس برتن کو بجھا دینا۔ اور اس نے جھونپڑی کے باغ میں رکھے ہوئے اس برتن کی طرف اشارہ کیا جو تانبے کی دیگ معلوم ہوتی تھی، اور کوئی تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ یہ دیکھو، یہ ہے تمہارا سامان، دیکھ لو، ایک چیز بھی غائب نہیں ہے، اور یہ تمہارے منہ ہاتھ دھونے اور نہانے کے لیے پانی لایا جا رہا ہے، اور اب میں ڈوئنو کی خدمت میں تمہاری آمد کی اطلاع دینے جا رہا ہوں۔ اور وہ سلام کر کے چلا گیا۔ چنانچہ چند ثانیوں کے بعد وہ خاموش اور قبول صورت عورتیں جو ہماری خدمت پر مامور تھیں کھانا لانے چلی گئیں۔ کم از کم ان میں سے ایک کو تو میں نے یہی کہتے سنا تھا، اور اب ہمیں اکیلے تھے، اور میرے خدا، لیموشن نے رومال سے اپنے چہرے پر پنکھا جھلتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا کہ وہ لوگ ایک عورت کو بھون رہے تھے۔ آدم خوروں کے متعلق میں نے سنا تو بہت ہے، لیکن دیکھا آج ہے۔ یہاں اور کیا دیکھنے کی توقع رکھتے ہیں؟ میں نے اداسی سے پوچھا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ بات یہ ہے ہنسراج کہ میں خواہ مخواہ کی توقعات سے اپنے آپ کو پریشان کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر میرا مزاج اس وقت بگڑا ہوا تھا اور طبیعت بجھی ہوئی تھی۔ چنانچہ میں بحث کرنے ہی والا تھا کہ آرگس نے جھونپڑی کے دروازے میں سے اپنا سر اندر ڈال کر کہا، کھانا آ رہا ہے باس، بہت عمدہ کھانا۔ چنانچہ ہم جھونپڑی میں سے نکل کر باغ میں آ گئے جہاں سڈول بدن والی طویل القامت عورتیں گھاس پر چوبی قابیں رکھ رہی تھیں۔ چاند بادلوں میں سے نکل آیا تھا، چنانچہ اس کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ چند قابوں میں گوشت تھا، لیکن چونکہ اس پر کسی قسم کی چٹنی پڑی ہوئی تھی، اس لیے یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ گوشت کس چیز کا ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ یہ بھیڑ کا گوشت تھا، لیکن کیا پتہ۔
دوسری کابوں میں صریحاً سنہری ترکاری تھی، مثلاً مکئی کے ابلے ہوئے دانے، ایک کافی، بڑا ابالا ہوا پیٹھا، اور مجھے یاد آیا کہ جیگلر اکثر دفعہ میرے سامنے سبزی ترکاری کے فوائد بیان کر کے مجھے گوشت خوری سے ہٹانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت میں نے اپنی تقریروں کا بہانہ بنا کر کہا، جیگلر، تمہارا خیال شاید غلط ہے۔ ان سبزیوں کو یوں تازہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ افریقہ کی گرم آب و ہوا میں یہی غذا مناسب ہے۔ بہرحال چند دنوں کے لیے میں سبزی خور بننے کا فیصلہ کر چکا ہوں، دیکھیں کیسا رہتا ہے یہ تجربہ۔ اخلاق کو بالائے طاق رکھ کر میں نے مٹھی بھر مکئی کے دانے اور پیٹھے کا اوپری حصہ چاقو سے کاٹ کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ میں پیٹھے کا وہ حصہ کھانا نہیں چاہتا تھا جو قاب سے پیندے میں کناروں کو چھو رہا تھا، کیونکہ کیا پتا ان قابوں میں کیا رکھا گیا ہو اور پھر انہیں دھویا بھی گیا ہو یا نہیں۔ لیموشن کو بھی اپنی نجات میری تقلید میں نظر آئی، چنانچہ اس نے بھی مکئی کے چند دانوں اور پیٹھوں کی ایک آدھ کاش پر اکتفا کیا۔ فونا نے بھی اپنے لیے یہی غذا پسند کی اور وہ پرانا گوشت خور آرگس وہ بھی سبزی خور بن گیا۔ گوشت کے قاب میں ہاتھ ڈالنا تو ایک طرف رہا، اس نے ان قابوں کی طرف دیکھا تک بھی نہیں۔ صرف جونی نے گوشت کی قابوں سے پورا انصاف کرنے کا اعلان کیا کہ انگولی لینڈ میں تازہ اور نرم گوشت ہوتا ہے۔ وہ چونکہ ہم سب کے پیچھے تھا، یعنی اس وقت جب ہم اپنی قیام گاہ کے بیرونی دروازے میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے غالباً اس نے نہیں دیکھا تھا کہ اس زبردست چولہے پر کون سی چیز بھونی جا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے پائپ جلائے اور تب جیگلر نے سرگوشی سے کہا، ہنسراج، اس زبردست انگیٹھی کے سامنے اور ہماری طرف پشت کیے جو شخص کھڑا تھا وہی ڈوئینو تھا۔ آنکھ کی روشنی میں مجھے اس کے ایک ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلی نظر آ گئی تھی۔ تو پھر اگر یہ کہیں آگے جانا چاہتے ہیں تو جیگلر، تم اس شخص ڈوئینو کا ذوق بدلنے کی کوشش کرو گے، میں نے جواب دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس گوشت کو بھوننے کی زبردست انگیٹھی سے کہیں آگے بھی جا سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دھوکہ دے کر محض اس لیے یہاں لایا گیا ہے کہ یہ وحشی ہمیں بھون کر کھا سکیں۔ اس سے پہلے کہ جیگلر کوئی جواب دیتا، گریس آ گیا اور یہ پوچھنے کے بعد کہ ہمارے پیٹ بھرے یا نہیں، کہا کہ اگر ہم تیار ہوں تو ڈوئینو اور اس کے مشیر ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سوائے جونی کے جسے ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے قیام گاہ پر چھوڑ دیا تھا، وہ تحائف لے کر روانہ ہوئے جو ہم نے ڈوئینو کے لیے تیار کیے تھے۔ گریس ہمیں اس سائبان یا دعوت گھر میں لے گیا جہاں کھڈ میں اس وقت آگ نہیں تھی، یا شاید اسے ڈھانپ لیا گیا تھا، اور وہ انگیٹھی اور اس پر رکھی ہوئی خوفناک چیز بھی غائب تھی۔ اس کے علاوہ ساری چلمنیں اٹھا دی گئی تھیں۔ چنانچہ سائبان میں دروازے کی طرف رخ کیے ڈوئینو دبلا پتلا اور طویل القامت اور ادھیڑ عمر کا شخص تھا، اور ایسا شخص میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ شدید اعصابی ہیجان میں مبتلا ہو۔ اس کے چہرے کے پٹھے مسلسل اینٹ رہے تھے اور ہاتھوں کو بھی چین نہیں تھا، اور چاند کی روشنی میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں خوف کے جذبات سے پر تھیں۔ ڈوئینو نے کھڑے ہو کر اور گردن جھکا کر ہمارا استقبال کیا، لیکن اس کے مشیر بیٹھے رہے اور وہ دیر تک ہولے ہولے تالیاں بجاتے رہے۔ معلوم ہوا کہ انگولی لینڈ میں سلام کا طریقہ یہی تھا۔ ہم نے گردنیں جھکا کر ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر ان تپائیوں پر بیٹھے جو ہمارے سامنے رکھی گئی تھیں، اور اس طرح بیٹھ گئے کہ جیگلر میرے اور لیموشن کے بیچ میں تھا۔ فونا اور آرگس ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آرگس اپنے لمبے اور موٹے عصا کا سہارا لیے کھڑا تھا جسے وہ ہولون لینڈ سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ ڈوئینو نے گریس کو اپنے سامنے طلب کیا